الرحیم فضائل حج میں سے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، آمین ثم آمین۔ آیات کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور معلوم ہے، یعنی یکم شوال سے 10 ذی الحج تک۔ بس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدل حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانہ اس کو جانتے ہیں۔ ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ان کو ہر شخص کی ہر بات کا علم حاصل رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا و سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان نیک اوقات میں کیے جائیں گے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، فحش بات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسے کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی۔ اسی طرح حکم عدولی بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے سے ناجائز تھی، جیسے کہ سارے گناہ ان کے نصیحت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہے، جیسے کہ خوشبو لگانا یا اب ناجائز ہو گیا۔ اسی طرح لڑنا پہلے سے بھی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ آئندہ پہلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا کرم ہے، مہربانی ہے، جیسے اس میں لکھا ہے کہ جب آدمی حج کا ارادہ کر لے اور احرام باندھ لے تو ان پر حج کے احکامات فرض ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کام جو پہلے جائز بھی تھے لیکن حج اور عمرہ جب اس نے احرام باندھا وہ ناجائز ہے، وہ علماء سے پوچھ کر اور حج کی جو ہے نا محفلیں ہوتی ہیں ان کے بتایا جاتا ہے حج کے دوران کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سیکھ کر اور محکام سے پوچھ کر کہ جب تک حج کے عمرہ آدمی جاتا ہے پہلے عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد حج کا مرحلہ آتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جب ہم حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو 10-15 دن پہلے ہمیں تمام چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے کہ عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے اور حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم جب سیکھیں گے اور انشاءاللہ وہاں اس پر عمل کریں گے تو اللہ سے قوی امکان ہے کہ اللہ پاک ہمارا حج اور عمرہ قبول فرمائے گا اور ہم اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔